بابٌ اذا نفر الناس عن الامام فی صلاۃ الجمعۃ فصلاۃ الامام ومن بقی جائزۃ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو جو عنوان دیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، جب امام لوگوں کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہا ہو اور لوگ نماز شروع ہونے سے پہلے کسی معاملے کے لیے امام کو چھوڑ کر چلے جائیں اور کچھ لوگ امام کے ساتھ بچیں، تو کیا امام جو بقیہ بچے ہوئے چند لوگ ہیں انہیں جمعے کی نماز پڑھائے تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ ومن بقی جائزۃ، جو چند لوگ امام کے ساتھ باقی مسجد میں رہ جائیں وہ نماز میں شریک ہوں اور امام ان کو جمعے کی نماز پڑھائے تو یہ صحیح ہے۔ اس کے ضمن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر تھے، اتنے میں ایک قافلہ آیا جو لدا ہوا تھا کھانے پینے کی اشیاء سے، جس میں غلہ لدا ہوا تھا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مدینہ میں وہ قافلہ آیا، فالتفتوا الیہا، وہ سارے کے سارے جمعے کی نماز کو اور تقریر کو چھوڑ کر اس کی طرف چلے گئے۔ حتی ما بقی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے۔ فنزلت هذه الآیہ، پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا کسی اور لہو کام کو دیکھا تو یہ سارے اس کی طرف بھاگ گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ دے رہے تھے، نماز شروع نہیں کی تھی۔ تو چونکہ مدینہ میں اس وقت غلے کی قلت تھی، صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ بہت بڑا قافلہ مدینہ طیبہ میں آیا ہے، تو وہ سارے کے سارے اس قافلے کی طرف نکل گئے، دیکھنے کے لیے گئے کہ بھائی دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا قافلہ آیا ہے۔ 12 آدمی پیچھے رہ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ ایسا کرنا صحیح نہیں، بلکہ ایسی صورت میں کسی کو بھی اس طرف جانا نہیں چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے تجارت کی غرض سے یا یہ ہے کہ اس دنیاوی مشاغل کی بنا پر آپ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ یہ قافلہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا یا حضرت دحیہ کلبی کا، یا ممکن ہے کہ دونوں پارٹنر ہوئے ہوں، دونوں کا قافلہ ایک ساتھ آیا ہو۔ دوسری بات، یہ جو 12 آدمی رہ گئے تھے ان میں سے 10 وہ تھے جو 10 مبشرہ ہیں، اور ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے اور ایک حضرت بلال تھے۔ اب یہ 12 آدمی باقی رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمعے کی نماز پڑھائی۔ امام بخاری کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر لوگ نکل جائیں، چند لوگ رہ جائیں اور امام ان کو جمعے کی نماز پڑھائے تو سب کی نماز ہوگی جو جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ اب ایک بات کہ جمعے کی جماعت کے لیے کتنے بندے ہونے چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب جمعہ پڑھا جائے تو جمعے کی جماعت کے لیے امام کے علاوہ 3 بندوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی امام کے علاوہ 3 بندے اگر جماعت میں ہوں گے اور جمعے کی نماز پڑھی جائے گی تو وہ جمعے کی نماز کہلائی جائے گی۔ 3 سے کم اگر مقتدی ہوں تو پھر جمعے کی جماعت جائز نہیں۔
امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 آدمی ضروری ہیں۔ ان کا استدلال اسی روایت سے ہے کہ 12 آدمی اگر ہوں تو جمعہ کی جماعت ہوگی، اگر 12 سے کم ہوں تو پھر جمعہ کی نماز کی جماعت نہیں کروائی جائے گی۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ 40 افراد ہونے ضروری ہیں۔ 40 افراد ہوں گے تو جمعہ کی نماز کرائی جائے گی، 40 افراد سے کم پر جماعت نہیں ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر یہ کہا گیا کہ صحابہ کرام مال تجارت کو دیکھ کر جمعے سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں، ان واقعات سے بعض دفعہ لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں۔ مثلا 2-4 دن پہلے بھی ایک ویڈیو آئی، لاہور میں کوئی وحدت امت کانفرنس تھی یا سیمینار تھا، اس میں ایک ولد الزنا نے صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے کہ یہ تو اس وقت بھی احد میں بھی مال کے پیچھے بھاگ گئے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک جتھے کو جمع کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ نے رہنا ہے اور یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب اس طرح کے جو واقعات صحابہ کرام سے سرزد ہوئے ہیں، ان کو لے کر لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ علیاذ باللہ لالچی تھے، لالچ کی بنا پر چلے گئے۔ یہاں پر ایک اصول یاد رکھیے گا، صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے شاگرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کو جن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ سارے کے سارے الفاظ مدح کے ہیں، تعریف کے ہیں اور ان کے ایمان کے اعلیٰ معیار کے ہیں۔ اب صحابہ کرام کے بعد جو باقی امت ہے، وہ جو افراد ہیں صحابہ کے بعد والے لوگ جو صحابی نہیں ہیں، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، اس کا اتباع کرنے والا ہو، فقہاء میں سے ہو، علماء میں سے ہو، کسی فرد کو صحابہ کرام کے بارے میں ان کی زندگی میں سرزد ہونے والے اعمال کے بارے میں یہ بحث کرنے کی اجازت نہیں کہ ان سے صحیح کام ہوا یا غلط ہوا، بلکہ امت کے لیے قانون یہ ہے کہ وہ صرف صحابہ کرام کی تعریف اور مدح کریں گے، ان کی باتیں ذکر خیر کے ساتھ کریں گے، ان کے کسی عمل کو لے کر ان پر تنقید نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے شاگرد ہیں، اور صحابہ کرام کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے اور پھر ڈائریکٹ اللہ نے کی ہے، خود رسول اللہ نے بھی کی ہے اور اللہ نے بھی کی ہے۔ جب اللہ جس جماعت کی تربیت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کریں، اور پھر اس تربیت کے زمانے میں صحابہ کرام سے جو بھی عمل سرزد ہوا وہ گناہ نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ عیب نہیں تھا۔ یہ صحابہ کی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ایسے اعمال سرزد کروائے جس سے شریعت کو اللہ نے مکمل کرنا تھا، اور اس طرح کے جتنے اعمال صحابہ کرام سے سرزد ہوئے یہ اللہ نے شریعت کو مکمل کرنا تھا۔ عملی صورت میں اللہ نے ان سے وہ عمل کروایا، تکوینی طور پر، تخلیقی طور پر، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے تربیت کا ایک اصول منعقد کیا تاکہ امت کو یہ پتہ چلے کہ امت میں اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے کسی عمل کے بارے میں قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجرم ہیں، بلکہ قرآن پاک نے اتنا پیارا جملہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہدایت ان کے پاؤں کے نیچے ہے، یہ ہدایت کے سینے پہ یا اس کی پیٹھ پر قدم رکھے ہوئے ہیں۔ گمراہی، ضلالت، کوئی برائی، کوئی نافرمانی ان کے قریب تک نہیں گئی۔ ہدایت جیسی مقدس چیز بھی ان کے جوتوں کے نیچے ہے۔ اتنا عظیم الشان جملہ استعمال کیا۔ اس لیے اس طرح کے جو واقعات ہیں ان سے امتی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ کرام نے جب مال تجارت دیکھا یا
غلہ دیکھا تو چلے گئے۔ یہ امت کے لیے اللہ نے قانون بنانا تھا کہ تاکہ 15ویں صدی کے جو مسلمان ہیں یہ اگر باہر کوئی اعلان سنیں کہ بھائی مال تقسیم ہونے لگا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے مال تقسیم ہوگا کسی رفاہی ادارے کی طرف سے، تو یہ تقریر چھوڑ کر باہر نہ جائیں، ان کے لیے جانا جائز نہیں۔ یہ قانون بیان کرنا تھا اللہ نے۔ فی نفسی ہی صحابہ کرام سے جو اس طرح کا عمل سرزد ہوا، ہمارے یہاں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ سے یہ خطا ہوئی، یہ خطا کی نسبت بھی صحابہ کرام کی طرف کرنا غلط ہے۔ کیوں؟ جب اس طرح کا کوئی عمل صحابہ کرام سے ملے تو اس کے بارے میں جو جملہ ہے وہ یہ استعمال کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام سے یہ عمل سرزد ہوا، صحابہ کرام سے یہ فعل سرزد ہوا، وہ عمل اچھا ہے یا برا، وہ فعل اچھا ہے یا برا، اس کا فیصلہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس معاملے میں بہت ہی محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے عوام کو، اور وہی لوگ کامل مسلمان ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں محتاط انداز اختیار کرتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کو کلن جزن اپنے لیے معیار ایمان اور معیار حق و صداقت مانتے ہیں۔ ورنہ قرآن پاک نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی کہا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال یہ ایسے مرد ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی تجارت کوئی بیع خرید و فروخت یہ اللہ کے ذکر سے ان کو ہٹا سکتی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف تو یوں کر کے کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہاں پر رسول اللہ کو کہا گیا وترکوک قائما، یہ صحابہ کرام تجھے چھوڑ کر چلے گئے، یہ حضور کو اللہ نے خطاب کر کے کہا تاکہ صحابہ کرام کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہو جائے، امت کو ایک سبق ملے۔ لیکن امت کے سامنے اللہ نے کیا جملہ استعمال کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تاکہ امت جب بھی صحابہ کرام کا تذکرہ کرے تو وہ یوں کرے کہ صحابہ کرام تو وہ تھے جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے، دنیا کا کوئی بھی عمل، دنیا کا کوئی لالچ ان کو اللہ کے ذکر سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ نے انداز اختیار کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، کہ ایک جگہ فرمایا ان صحابہ کرام کو اللہ نے معاف کر دیا، ایک جگہ فرمایا اے صحابہ تم کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، تم معافی زدہ ہو، تمہارا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، تم تو پہلے سے صاف ستھرے ہو، معافی کا معنی ہوگا صاف ستھرے ہو، تمہارے دامن میں کوئی کوتاہی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے موجودہ دور کے وہ جن کا باپ 7 ضلعوں میں نہیں ملتا بلکہ 18 تحصیلوں میں نہیں ملتا، وہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں جی صحابہ سے یہ غلطی ہوئی، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی۔ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم ہو کہاں، کس مقام پر کھڑے ہو؟ تمہارا باپ بھی کوئی محلے میں ملتا ہے یا پورا محلہ ہی تمہارا باپ ہے؟ پہلے اپنے ڈی این اے ٹیسٹ تو کرواؤ، تمہارے خون میں ملاوٹ کتنی ہے، پھر جا کر صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک ہی جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ہم امامنا، وہ ہمارے امام ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، اور ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ سراپا ہدایت، سراپا ایمان، سراپا حق و صداقت ہیں۔ کوئی بھی کمزوری صحابہ کرام کے دامن میں بھی نہیں ہے، نہ ہی نامہ اعمال میں ہے۔ آگے ہے باب الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلہا، نماز پڑھنا جمعہ کی نماز سے پہلے اور جمعہ کے بعد۔ یہاں پر یہ مسئلہ ذرا سمجھیے گا، جمعہ کے جو فرائض ہیں 2 فرض ہیں، اس سے پہلے یا اس کے بعد کی جو نمازیں ہیں سنت، اس کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اور امام بخاری کا استدلال صرف اتنا ہے کہ جمعہ کی جو فرض نماز ہے اس سے پہلے بھی سنتیں پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد بھی سنتیں پڑھی جائیں گی۔ یہ کہہ کر امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے کہ امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے فرضوں سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، سنت ہے ہی نہیں، بس فرض پڑھے جائیں گے اور جمعہ کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھی جائیں گی۔ جمعہ کی جو سنتیں ہیں پہلے پڑھی جائیں یا بعد میں پڑھی جائیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 2 رکعتیں جمعہ سے پہلے پڑھیں گے، 2 رکعتیں جمعہ کے بعد پڑھیں گے، بس یہ جو 4 بھی نہیں ہیں، 2 پہلے ہیں 2 بعد میں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ٹوٹل 4 سنتیں ہیں، 2 جمعہ سے پہلے پڑھ لو یا بعد میں پڑھ لو۔ صاحبین کہتے ہیں 6 سنتیں ہیں جمعہ کی۔
اب ان میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 جمعہ کے فرضوں سے پہلے پڑھی جائیں، 2 جمعہ کے فرضوں کے بعد پڑھی جائیں۔ ہمارے ہاں جو ہماری نمازوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے 4 سنتیں پہلی ہیں، اس کے بعد پھر 2 فرض ہیں، پھر خطبہ ہے، اور اس کے بعد پھر 4 سنتیں ہیں، پھر 2 سنتیں، 2 نفل ہیں۔ یہ فقہاء کرام نے مرتب کی ہیں اس ترتیب سے کہ جتنی بھی روایات میں جس نماز کا ذکر تھا اس کو ایک جگہ جمع کر دیا تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ جمعے کی فرض سے پہلے 4 رکعتیں سنت بھی مؤکدہ ہیں، اور جمعے کی نماز کے بعد صرف 2 رکعتیں جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو 4 اور جمع 2 6 ہم پڑھتے ہیں یہ احتیاطی بنا پر پڑھتے ہیں، ورنہ اصل جو لازمی ہے وہ 2 ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جمعے کے بعد جانا چاہتا ہے تو وہ 4 اور 6 اور 2 نفل کے چکر میں پریشان ہو جائے گا، وہ 2 سنتیں پڑھ لے۔ جمعے کے بعد فرضوں کے بعد 2 سنتیں لازم ہیں، باقی وہ جو 4 ہیں وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، وقت ہو تو وہ 4 بھی پڑھ لیں، نہ ہو تو وہ بھی نہ پڑھیں۔ لیکن چونکہ میرے نزدیک 4 والی روایت بالکل ہی ثابت نہیں ہے، اس لیے میں صرف 2 ہی پڑھتا ہوں۔ باقی عوام جو ہے وہ 4 بھی پڑھے 2 بھی پڑھے، چونکہ اس کے لیے تحقیق کا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ تو اب یہ ہے یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں بھی صرف جمعے کے بعد کی 2 رکعتوں کا ذکر ہے، باقی جتنی روایات تھی جس میں جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد والی ہیں امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے شاید انہوں نے نقل نہیں کی۔ البتہ انہوں نے جمعے کی نماز کو قیاس کیا ہے باقی ظہر کی نماز پر۔ اب ظہر کی نماز میں ظہر سے کے فرضوں سے پہلے بھی سنتے ہوتی ہیں، بعد میں بھی ہوتے ہیں، پہلے 4 سنتے ہوتی ہیں، بعد میں 2 سنتے ہوتی ہیں، اس لیے امام بخاری نے فرمایا الصلاۃ بعد الجمعۃ وقبلها، کہ نماز پڑھنا جمعے کے بعد بھی اور جمعے سے پہلے۔ اس کے ضمن میں حدیث نقل کی عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی قبل الظہر رکعتین وبعدها رکعتین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے 2 فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور جمعے کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ بعد المغرب رکعتین، اور مغرب کے بعد ہی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، فی بیتی، اپنے گھر میں، وبعد العشاء رکعتین، اور عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وکان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف، اور جمعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ حتی ینصرف، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر آ جاتے، فیصلی رکعتین، اور اپنے گھر میں آ کر 2 رکعتیں پڑھتے، اپنے گھر میں آ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ اب یہاں اس سے جو امام احمد بن حنبل نے استدلال لیا کہ حضور جمعے سے پہلے سنتے نہیں پڑھتے تھے، بعد میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، لہٰذا وہی 2 رکعتیں ہیں۔ لیکن ابو داود میں ایک روایت موجود ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ آپ نے جمعے سے پہلے بھی 2 لمبی رکعتیں پڑھی اور جمعے کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا مطلقاً کہ جمعے سے پہلے بھی سنتیں پڑھی جائیں گی، بعد میں بھی پڑھی جائیں گی، تعداد کتنی ہے رکعتوں کی وہ مختلف ہے۔ البتہ سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جمعے کی جو نماز ہے یہ ظہر کی نماز کے بدلے میں ہے، اور ظہر کی نماز کے بدلے میں ہے تو ظہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتے ہیں، لہٰذا یہاں پر بھی روایات میں جمعے کی نماز سے پہلے بھی نماز کا ثبوت تو ہے، تو وہی 4 پڑھ لینی چاہیے، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں ہیں تو یہاں پر بھی جمعے کے بعد بھی 2 پڑھ لینی چاہیے۔ ان کا اہتمام ضروری ہے، باقی اضافی بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ باب قول اللہ عز وجل فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا قول کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اب یہاں پر وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں عام طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فضل اللہ سے مراد پیسے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ رزق حلال بھی تلاش کر سکتے ہو اور تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہو۔ شارحین نے تعلیم کا ذکر بھی کیا ہے، یعنی آپ جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں جو اللہ کے انعام میں شامل ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد باقی کوئی چیز حرام ہو، جی آج جمعہ تھا، جمعہ پڑھا، اس کے بعد بازار سے سودا لانا بھی حرام ہے، روٹی کھانا بھی حرام ہے، کلولہ بھی حرام ہے، سبق پڑھنا بھی حرام، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ حاصل کر سکتے ہو۔
اس کے ضمن میں جو حدیث نقل کی حضرت ابو حازم نقل کرتے ہیں سہل ابن سعد سے، وہ کہتے ہیں کانت فینا امراتن، ہمارے ہاں ایک عورت تھی، تجعل علی اربعائی فی مزرعۃ لہا سلقن، اس نے اپنے جو کھیت تھا، مزرعہ تھا، اس کے جو نالے تھے ان کے کناروں پر، جو کھیت کے جو کنارے تھے پانی کے نالے، وہاں پر اس نے چقندر لگائے ہوئے تھے۔ اذا کان یوم الجمعۃ تنزع اصول السلک، جب جمعہ کا دن آتا تو وہ وہاں سے چقندر اتار کر لاتی اور ان کو فتجعلہ فی قدر، وہ ہانڈیا میں ڈالتی، اور پھر ستو بھی پیس کر اس میں تھوڑی سی ایک مٹھی ڈال دیتی، اور یہ جو چقندر تھے یہ بڑے ذائقے دار بن جاتے، جیسے کہ گوشت کی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس طرح مزیدار ہو جاتے۔ وَكُنَّا نَنصَرِفُ مِن صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، جب ہم جمعے سے فارغ ہوتے تو سیدھے اس کے گھر جاتے، فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، اور جا کر ان کو سلام کرتے۔ جب سلام کرتے تو وہ جو ہماری خاتون تھی وہ بھی سمجھ جاتی تھی کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آج چقندر کھانے آئے ہیں۔ فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، وہ پھر ہمارا وہ کھانا ہمارے حوالے قریب کر دیتی۔ فَنَلْعَقُهُ، ہم وہ سارا کا سارا چاٹ جاتے، اتنا مزے کا ہوتا کہ ہم پلیٹیں بھی صاف کر جاتے۔ اور وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ، اور ہر جمعے میں ہماری تمنا یہ ہوتی تھی کہ آج جمعہ پڑھنے کے بعد اس کے گھر جائیں گے اور وہاں جا کر ہم چقندر کھائیں گے۔ ہمارے محلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم کس کے گھر جائیں، تو مدینے میں تو پھر بھی کوئی تھی، چلو وہ کھلا دیتی تھی۔ اب اس سے صحابہ کرام نے یہ استدلال لیا، حضرت امام بخاری نے صحابہ کرام کے اس عمل سے یہ استدلال لیا کہ صحابہ کرام جمعے کے بعد اس خاتون کے گھر میں جا کر کھانا کھاتے تھے، تو گویا فضل اللہ سے مراد کھانا کھانا بھی مراد ہے، یعنی ضرورت کی جائز وہ ہر چیز آدمی کر سکتا ہے جو انسان کے لیے جو ہے نا جائز ہے اور حلال ہے۔ اسی طریقہ سے دوسری حدیث آگے نقل کی، وہ بھی سہل ابن سعد کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم قیلولہ بھی جمعے کی نماز کے بعد کرتے تھے، اور اسی طریقے سے دوپہر کا کھانا بھی جمعے کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعے والے دن جو پہلا ٹائم ہے اس میں آدمی جمعے کی تیاری کرے، اور جمعے کی تیاری کر کے مسجد میں آ جائے، جمعہ پڑھ کے بعد میں جا کر ناشتہ بھی کرے، دوپہر کا کھانا بھی کھائے، پھر قیلولہ بھی کرے، جو مرضی کرے۔ باب القائلہ بعد الجمعہ، یہ باب ہے جمعے کے بعد قیلولہ کرنے کے بارے میں۔ اس کے ضمن میں بھی مختصر سی دو روایتیں ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم جمعے میں جلدی آ جاتے تھے، لیکن قیلولہ ہم جمعے کی نماز کے بعد کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت سہل کی دوسری روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم قیلولہ کرتے، یعنی گھر جاتے، گھر جا کر کھانا کھاتے اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیتے۔ تو اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور جمعے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جب جمعے کے اہتمام سے، جمعے کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں تو اس کے لیے، بندے کے لیے وہ سارے کام صحیح ہو جاتے ہیں، چاہے وہ قیلولہ کرے، چاہے وہ کھانا کھائے، چاہے وہ برگر کھائے، چاہے پیزا منگا کر کھائے، چاہے جو ہے نا سیر کے لیے چلا جائے، جو مرضی کرے، دکان پہ جا کے بیٹھ جائے، جو مرضی کرے، لیکن ایسا کوئی عمل جمعے سے پہلے نہ کرے کہ جس سے اس کے جمعے میں خلل پیدا ہو۔ یہ اصل بات ہے، جمعے میں خلل پیدا ہو۔ مثال کے طور پر جمعے والے دن جلدی جا کر دکان کھولی، دکان میں بیٹھے رہے، اچھا جی جب خطبہ شروع ہوگا تو پھر جائیں گے، یہ جمعے کے مسلمانوں کی عادات نہیں ہے۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ جمعے والے دن پہلے دکان پہ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آج جمعہ ہے، پہلے صبح نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اس کے بعد سورہ کہف پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پھر جلدی مسجد میں آتے ہیں، آ کر بیان سنتے ہیں، بیان سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں عربی والا، پھر جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آرام سے گھر جاتے ہیں، پھر جا کر اپنے کام کرتے ہیں۔ مسلمان کا شعار یہ ہے۔ باقی جتنے بھی طاغوت کی اولاد ہے وہ جمعے والے دن، جمعے سے پہلے بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے، اور جمعے کے بعد بھی ابھی اسلام نہیں پھیرتے تو بھاگنا شروع کر دیتی ہے، آتے بھی خطبے کے درمیان میں یا آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ یہ سب طاغوت کی اولاد ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن